بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، اسی لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے ان پر بدبختی کی مہر لگا دی اور اللہ نے یہودیوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذاہب میں شامل ہے۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو باقی تمام قوموں سے برتر اور اعلیٰ جانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ ان کے مذاہب کی اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیتے تھے۔ یہودیوں نے جب جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تھا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو ان کا مناظرہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب صرف نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہے، جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیے تو آخر میں انہوں نے پوچھا کہ تورات میں جس نبی کا ذکر ہے ان کی خاص نشانیاں کیا ہیں؟ اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ کیا میں نے ٹھیک جواب دیا؟ انہوں نے کہا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کے دوسرے حصے کا بھی جواب عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے
دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کی مانیں گے نہ ہی آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام جو رحمت، بارش اور پیداوار لے کر آتے ہیں وہی لاتے تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ جزاک اللہ۔